اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل اسلام کی دنیا میں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا اور اس ویڈیو سے آپ کا نالج انہینس ہوگا، جس میں بتایا جائے گا کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور ہندا نے کس طرح سے ان کا کلیجہ چبایا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے عہدے پر فائز کیا اور ان کا جنازہ 70,000 بار پڑھا گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے 15 شوال یوم شہادت نوش فرمائی۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی شوال کا مہینہ ہے تو اس لیے میں شوال کے مہینے کے حساب سے آپ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ کے علم میں اضافہ کروں گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی القرشی الہاشمی، اور ان کو جو خطاب ملا وہ سید الشہداء کا ملا۔ ان کو اسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ افضل الشہداء ان کی کنیت میں ان کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ افضل الشہداء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگتا رہتا تھا وہ پھٹ پڑا اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بےہودہ گوئی کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کی پرواہ کی، اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اسے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر ابھی تک وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ صبح کو تیروں کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو جب شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں قریش کے سرداروں کی محفلوں میں جاتے، سب سے الیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ اس دن بھی آپ اپنے معمول کے مطابق شام کو شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز، جس نے ابو جہل کے ظلم و ستم کا دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا کہ پہلے گالیاں دیتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خبر خیریت پوچھ رہے تھے، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی کو سلام کر رہے ہیں، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑی اور اپنے قبیلے کی محفل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بڑے پہلوان
जंगजू और अरब के मशहूर बहादुरों में शुमार किए जाते थे। आप इस मजमा में घुस गए और जाते ही अबू जहल के सर पर इस जोर से कमान मारी कि इसका सर फट गया और खून बहने लगा। फिर आपने गरजते हुए कहा, ए अबू जहल, तेरी ये मजाल कि तू मेरे भतीजे को गालियां दे। सुन, मैंने भी इनका दीन कबूल कर लिया है। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ और मुझे रोक कर देख। अबू जहल के कबीले के लोग अपने सरदार की ये रुसवाई देखकर जज्बात में आ गए और उठे कि हजरत हमजा से इसका बदला ले। मगर अबू जहल बड़ा मक्कार था। वो जानता था कि हमजा जैसे शेर दिल इंसान का मुकाबला इन लोमड़ियों से नहीं हो सकेगा। ख्वामख्वाह कई लोगों की जानें जाया होंगी। चुनाचा इसने कुछ न कहा। बखुदा मेरी गलती है, मैंने इसके भतीजे के साथ बदकलामी की है। रिश्तेदारी के जोश में हजरत हमजा ने अबू जहल से बदला भी ले लिया और अपने ईमान लाने का ऐलान भी कर दिया। मगर जब वो वापस घर गए तो कशमकश में पड़ गए। इन्हें ये बात अपनी शान के खिलाफ मालूम हुई कि उन्होंने एक ऐसे दीन को कबूल कर लिया है जिसके बारे में उन्होंने पहले पूरी तरह से गौर व फिक्र ही नहीं किया। सारी रात बड़े कलको इज़्तिराब में गुजरी। जब सुबह हुई तो बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज की, ऐ मेरे भतीजे, मैं कैसी मुश्किल में पड़ गया हूँ जिससे निकलने का रास्ता मैं नहीं जानता। ऐसी बात में मेरा कायम रहना बड़ा मुश्किल है जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि ये हिदायत है या गुमराही। इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए और इस सिलसिले में मुझसे कुछ गुफ्तगू कीजिए। दिलों को कुफ्र और शिर्क और गुनाहों से पाक करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के सामने इस्लाम की हिकायत को बड़े ही दिलनशीन अंदाज में पेश फरमाया। हजरत हमजा ने इसी वक्त सच्चे दिल से इस्लाम कबूल फरमा लिया और कहा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं। आपके ईमान लाने से आलिम कुफ्र पर एक रोब तारी हो गया और बेआसरा मुसलमानों को बड़ी ताकत और कुव्वत हासिल हुई। ये नबुव्वत के 6 साल का वाक़या है। आपने इस्लाम लाने की खुशी में बतौर शुक्र व हम्द कुछ अशार कहे जिसका तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ जब इसने मेरे दिल को हिदायत दी इस्लाम कबूल करने की, जो दीन हनीफ है, वो दीन जो उस रब्बे करीम की तरफ से आया है, जो इज्जत वाला है, अपने बंदों के हालात से बाखबर और इनके साथ लुत्फ व एहसान फरमाने वाला है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और हुजूरे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में आप हर जगह पेश रहे। अपनी फितरी शुजाअत और जवान मर्दी से दुश्मनाना ने इस्लाम को गाजर मूली की तरह काट कर जहन्नुम रसीद किया। दुश्मनान ने इस्लाम पर आपका ऐसा रोब तारी रहता कि कोई आपके मुकाबले में आने की जुर्रत न करता। जो भी आपके मुकाबले में आया कत्ल किया गया। जंगे बदर के बाद जंगे उहद में भी आपने अपने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मनान ने इस्लाम को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। आपकी तलवार की तेजी के सामने किसी में आने की जरूरत न रही। तो हिंदा बिनते अतबा, जिसके बाप की गर्दन आपने जंगे बदर में उड़ाई थी, अपने गुलाम वहशी से ये कहा, अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। वहशी बड़ा माहिर निशानाबाज था। वो एक जगह जहर में बुझाया हुआ नेजा लिए चुप कर बैठ गया और बराबर आपकी ताक में रहा। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुकाबला करते हुए इसके करीब से गुजरे तो इसने आप पर नेजे से वार किया जो आपके नाफ पर लगा और पुष्ट की तरफ से निकल गया। आप फर्शे जमीन पर आ गए और इस तरह से आपने अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर लिया। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 54 साल की थी। बाद शहादत हिंदा बिनते इत्तबा ने आपकी नैश मुबारक की बेहुरमती की और पेट चाक करके आपके कलेजे को निकाला और कच्चा ही चबा कर निकलना चाहा मगर निकल न सकी। फतह मक्का के बाद हजरत वहशी और हिंदा बिनते अतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों
اسلام قبول کر کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ آپ کی شہادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور نیش مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر آپ کے چشمان مبارک سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح آپ کو یہ نمایاں اعزاز حاصل ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سرفرازی اور عظمتیں عطا فرمائی، اس کا تذکرہ مختلف کتب احادیث اور کتب و تواریخ میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اسے اچھائیوں کا حکم دیا اور اسے برائیوں سے روکا تو اسے شہید کر دیا۔ محمد بن عمر اپنے شیوخ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ اور اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور حمزہ بن عبد المطلب ایک تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں میرے اللہ نے کس طرح سے حضرت حمزہ کے عہدے کو اتنی اونچائی پر پہنچا دیا، ان کی شہادت کو، ان کے اسلام قبول کرنے کو۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وارث۔